الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب العالمین میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ہمیں پیارے آقا کی پیاری سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بدر کے واقعے کی تفصیلاً گفتگو ہم سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام دو طریقوں سے پھیلا ہے۔ پہلا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار والے اخلاق، محبت، رشتہ داریاں، حقوق، ان تمام کے ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو زمین کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ یا پھر اسلام کا دوسرا جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو اسلام کا رکن بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے فرض عظیم بھی ہے۔ اور پہلی جو اسلام کی لڑائی کافروں سے حق اور باطل کے درمیان معرض وجود میں آیا ہے وہ بدر کا میدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بدر کے میدان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور بدر کے میدان میں جو فرشتے نازل ہوئے ان کے صدقے سے رب العالمین آج بھی حضور کے غلاموں کو فتح، نصرت اور کامیابی نصیب فرمائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورے طلب کر لیے، حضرت سعد بن معاذ جو کہ اکابرین صحابہ میں سے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے سمندر میں اترنے کی بات کر دی، پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کی بات کر دی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس وقت چونکہ تعداد بھی کم تھی، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، گویا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایٹمی طاقت بھی نہ ہو، تھوڑی سی جو ہے فوجی قوت ہو اور ان فوجیوں کے پاس سامان بھی پورا نہ ہو، اور پھر ایسی صورت کے اندر یہ کہا جائے کہ ہم اس مختصر فوج کے ساتھ، اس مختصر اسلحے کے ساتھ آج فرانس پر یا پھر عرب یعنی یورپ کنٹری کے جو بھی اسلامی ممالک نہیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ملک ہیں، ان پر حملہ کر دیں، تو یہ سوچنے اور بولنے سے پہلے کافی دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مختصر سی تلواریں ہیں نا، تو کیا ہوا، آپ حکم دیں گے نا تو یہ چند تلواریں، چند نیزوں کے ساتھ ہم اس وقت کے سپر پاور کیسر و کسریٰ، امریکہ جیسا پاورفل ملک، اس زمانے کا یورپ جیسی کنٹریز جن کے پاس تھی، ہم ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ حکم دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور پھر آپ نے خیمہ لگا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ تھوڑا اونچی جگہ پر لگایا گیا، اور اس خیمے کو چاروں طرف سے کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے جو ہے وہ ڈھک دیا گیا، اور وہاں پر ایک آج بھی مسجد موجود ہے۔ اللہ آپ کو بھی بار بار زیارت نصیب فرمائیں۔ بدر کے میدان میں کبھی آپ جائیں گے، اب تو پورا علاقہ بن چکا ہے، تو وہ مسجد آج موجود ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ لگا تھا۔ مسجد بھی اسی خیمے کے نام سے اس مسجد کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب وہاں سے
دو آدمی کا گزر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ وہ دو بندے کون تھے، کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں پکڑا، پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون ہیں؟ تو وہ جھوٹ کہہ کر اپنی جان چھڑانے لگے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں زور سے دبوچا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم مسلمانوں کی تعداد دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس چیز کی خبر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گئی۔ حضور نے نماز کی ادائیگی کے بعد اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے، بتاؤ کہ اب کچھ قریش مکہ اور مکۃ المکرمہ میں بسنے والے اس وقت کے جتنے کافر ہیں، کون کون سے سردار آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے؟ ان دو آدمیوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، مگر اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی تعداد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کھانے کے لیے کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت کے کھانے میں کبھی ایک اونٹ یا کبھی پونا اونٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایک اونٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ 100 آدمی ہیں، اور کہا کہ 10 قبیلے کے سردار ہیں، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک اونٹ پیش کرتا ہے کافروں کی اس جماعت کے لیے۔ تو کہا یہ تو 10 اونٹ ہو گئے۔ تو کہا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حساب لگا کر بتایا یہ 900 سے 1000 کے درمیان افراد کا لشکر موجود ہے، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی۔ پہلے میرے محبوب نے فرما دیا 900 سے 1000 کے درمیان یہ لشکر سامنے موجود ہے، بعد میں تحقیق ہوئی جیسا میرے محبوب نے فرمایا اتنی ہی تعداد تھی، 950 یہ کافر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر نکلے تھے۔ اور جب بدر کے میدان میں کافروں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے پاس وہ مٹیالی اور ایسی ریتی ہوئی زمین آئی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اونگ کو نافذ کر دیا اور آسمان سے پانی اتارا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پانی پیے بھی، پاکی بھی حاصل کریں، اور اپنی نجس چیزوں کو جو دل کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں اس شیطانی وسوسے کو دور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش کے صدقے سے اللہ مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی وسوسے کو دور کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کی رات یعنی 16واں روزہ اور 17ویں شب شہدائے بدر کی نسبت والی یہ رات ہے، اس رات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خیمے کے اندر جا کر خوب عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اپنے اصحاب اور اپنے مقام کا وسیلہ پیش کیا۔ رب ویسے ہی محبوب سے راضی تھا، لیکن ہمارے لیے پیغام تھا کہ بدر کی ساری تیاریاں بھی مکمل تھیں، سارے قافلے کس نے کون سی جگہ پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا اور اسلام کا دفاع کرنا ہے، رسول اللہ نے سب بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جانشین صحابی حضرت صدیق اکبر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے میں پوری رات رب کے حضور دعائیں کرتے رہے، اور یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اگر آج کافر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اس الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے فرمان کے مطابق ہزاروں فرشتوں کا نزول فرما دیا، اور ایسی جماعت اتری جو مسلمانوں کو بھی نہیں دکھتی تھی، کافروں کو بھی نہیں دکھتی تھی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے حمایت
مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعت نازل کر دی۔ اور جب یہ سارا منظر ہو گیا، خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر کے جو ہے وہ منظر کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ معائنہ کر لیں کہ کیا پر کہاں ہونے والا ہے، کیا کچھ نہیں ہونے والا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، حضور نے لائن کھینچ دی، یہاں ابو جہل مر کر گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں کافر وہ جو نبی کا دشمن ہے وہ یہاں گرے گا، اسلام کا دشمن کافر کا سردار فلاں سردار کا بیٹا یہاں گرے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یقین تھا نا، میرے محبوب کو اللہ نے کیسا علم دیا تھا، ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، ہو سکتا تھا اندازہ لگا رہے ہوتے، لیکن اندازہ نہ تھا۔ جس جگہ پر بیٹھ کر جس جگہ نشان لگایا اور جہاں پر نشان لگانے کے بعد جس کافر کی نشاندہی کہی، صحابہ فرماتے ہیں جنگ کا جب میدان ختم ہو گیا، دوسرے دن اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میں بدر کے میدان میں چکر لگاتا رہا۔ مجھے یاد تھا کہ کس کس جگہ پر رسول اللہ نے انگلی سے اس لکڑی سے لائن کھینچ کر لکیر کھینچ کر کس کافر کا نام لیا تھا۔ میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو مجال ہے کہ ایک اینچ بھی اوپر نیچے ہو، جس جگہ رسول اللہ نے نشان لگایا تھا کافر کا سر قلم ہو کر اسی جگہ پر گر گیا تھا۔ ایک رات پہلے میرے محبوب نے نقشہ کھینچ کر بتا دیا کہ یہاں یہ گرے گا، وہاں یہ گرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور غیب کہتے ہیں سیکریٹ بات کو۔ آپ کا کوئی پکا دوست ہو جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، اپنے راز کی بات اسے ضرور بتائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا بہت کلوز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں موجود ہیں، ذکر چل رہا ہے انبیاء کا۔ بڑی رات کو بھی ہم نے یہ حدیث سنی، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کسی نے کہا موسیٰ کو کلیم بنایا، کسی نے کہا عیسیٰ کو روح بنا دیا، آدم کو ابو البشر کہا۔ حضور حجرے سے باہر آئے، کہا تم نبیوں کا ذکر کر رہے ہو، خلیل کو خلیل بنایا، کلیم کو کلیم بنایا، روح اللہ کو روح اللہ بنایا، سب کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو حبیب وہ ہوتا ہے جو خلیل سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے جہاں لکیر کھینچی وہاں کافر کٹ کٹ کر دوسرے دن گرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں کس انداز میں فتح عطا فرمائی، ان واقعات کو ہم انشاءاللہ آگے بھی سماعت کریں گے، مگر آج کا ایک پیغام میں آپ کو دیتا چلوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، آذان ہو، درود ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم نے تو 400 سال کے بعد جب رب کے حضور اس طرح کے الفاظ کہے کہ تجھے محمد کا واسطہ میری دعا قبول کر لے، اسی لمحے فرشتے آ گئے، رب کی رحمت کا نزول ہو گیا۔ اور پھر پوچھا آدم یہ بتا تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ کہا کہ جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی میرے سامنے جنت کے مناظر موجود تھے، جنت کے درخت، جنت کے محلات، یہاں تک کہ حوریں، سب میں نے معائنہ کیا۔ میں نے ایک نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ ایک نام کو ملا ہوا پایا۔ میں نے وہاں یہ تحریر پائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے وہ یقیناً بہت برگزیدہ بندہ ہے۔ صرف حضور کا ذکر بلند نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے جو جڑ گیا اللہ نے اس کے نام کو بھی بلندی عطا فرما دی۔ بتائیے سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، کون جانتا تھا؟ فارس میں رہنے والے تھے، ایران کا شہر ہے، لیکن حضور کے غلام بن گئے۔ اللہ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں غوث اعظم جیسے بھی آ جائیں، حضرت سلمان فارسی کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ایک نظر
حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، انبیاء کے بعد ان کی جماعت سب سے افضل بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، وہ زمین کا حصہ جو آج رسول اللہ کی جسم اقدس سے گنبد خضرا کے سائے میں موجود ہے، علماء لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ زمین کا حصہ جو حضور کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، وہ آج وہ حصہ عرش کبریائی سے بھی سب سے بلند ہے، عرش معلیٰ سے بھی وہ حصہ افضل ہے، اس لیے کہ اس زمین کے حصے کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی نا، ایک خاتون نے ممبر لا کر دے دیا، اسے ممبر کی شکل بنانے آتی تھی۔ اس سے پہلے حضور ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا، اللہ کے محبوب ممبر رسول پر جلوہ فرما ہو گئے۔ جمعے کا دن ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ اس کی ماں سے جدا ہو گیا ہو، یا کسی اونٹنی کا حمل ضائع ہو رہا ہو، اسے تکلیف جو ہو رہی ہوتی ہے، اس تکلیف کے چیخنے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے لگا جیسے باہر کوئی رو رہا ہو، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے، ہمیں خبر نہ ہوئی، حضور کو علم ہو گیا۔ حضور ممبر سے اترے اور اس درخت کے تنے کے پاس جا کر جس طرح عام انسان گلے لگ جاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ باتیں ہوتی رہیں، پھر ممبر پر آ گئے۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس کے قریب گئے، رونے کی آواز بند ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ درخت چونکہ سوکھ چکا تھا، میں اس سے ٹیک لگا کر تمہیں واعظ و نصیحت کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آج ممبر بن گیا تو آپ نے مجھ سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا ہے، میں اس غم کو برداشت نہ کر سکا، رونے لگ گیا۔ میرے محبوب کو اللہ نے کیسا اختیار دیا تھا، جو بظاہر جس میں طاقت نہیں محبت کی، وہ محبت کر لے تو اس مقام پر پہنچ جائے۔ کہاں ایک مدینے کی گلی میں لگا ہوا یہ درخت تھا، میرے محبوب نے اس سے کہا تو اگر کہے تو میں تجھے جنت میں لگوا دوں جہاں اللہ مجھے مقام عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے جنت میں لگوا دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے اس کا حصہ جنت میں لگوا دیا، اور ایک حصہ ممبر کے ساتھ پھر لگا دیا گیا۔ وہ عام سا درخت جب حضور سے جڑ جائے، حضور سے نسبت ہو جائے، اللہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر دے۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ کے غلاموں، اگر آپ رسول اللہ سے، میں رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو گیا، ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بن گئے، جب درخت کو نوازا جا سکتا ہے تو حضور کے غلاموں کو زیادہ نوازا جا سکتا ہے۔ لہذا آج جو لوگ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے لاہور کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھ کر جمعے کی نماز ادا کرنا، 12 ربیع الاول کو مسجدوں میں بیٹھ کر پیارے حبیب کا ذکر کرنا اپنی جگہ پر تھا، مگر نہ کھانے کا آسرا، نہ پینے کا آسرا، نہ چھت کی کوئی چیز، وہاں پر حضور کی عظمت کے نعرے بلند کرنا اور پھر حضور کے دشمنوں کو جواب دینا۔ اور پھر ایسے موقع پر نبی کے دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ غیرت ایمانی عطا فرمائی ہے۔ لہذا اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، حالات کے پیش نظر اول تو ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم جائیں، نہیں جا سکتے تو کبھی ان غلاموں کے لیے اپنی زبان کو کھولنا مت۔ یاد رکھنا جب ٹہنی کو اٹھا کر عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فٹ کیا جا سکتا ہے تو اس مقام پر فائز اگر انسان حضور پر یا حضور کے غلاموں کے بارے میں بک بک کر دے، اس مقام سے نیچے گرا کر جہنم کے عمیق گہرائی میں اسے پھینکا جا سکتا ہے،
چونکہ ساری کائنات بنی ہے تو حضور کے لیے بنی ہے، تبھی یہاں شعر لکھا ہوا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ان بھائی کی قسمت کو دو ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت کا نام بلند کیا، مگر ساتھ افسوس آپ پر بھی ہے کہ آپ کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ رسول اللہ کے غلام جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر بدر میں اپنی جانیں دے دیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ان فرشتوں کی جماعت کے صدقے سے اللہ پھر سے مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما دے۔ اور جن بدبختوں نے پچھلے 14 مہینے سے کھلے عام رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں فرانس میں، اور اپنی عمارتوں پر، حکومتی عمارتوں پر لگائی، بریکنگ نیوز بنا کر اسے نیوز کے چینل پر چلوایا، اور جو ان کے حمایتی ہیں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے یا قہار یا جبار ان پر اپنا قہر نازل فرما دے، ان پر اپنا قہر نازل فرما دے، ان پر اپنا قہر نازل فرما دے۔ اور جو تیرے نبی کے غلام اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، انہیں ہم سب کو، ہر تیرے محبوب کے چاہنے والے کو حضور کی غلامی کا صحیح معنوں میں جام نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔